سما اسٹوریز کے ساتھ میں ہوں فلک چوہان، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی معروف شخصیت موجود ہے. ان کے علم سے تھوڑا سا فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ روحانیت کیا ہے، تصوف کیا ہے، اور آج کا نوجوان اتنا نا امید کیوں ہے. اس کے علاوہ سال 2026 پاکستان سمیت دنیا بھر میں کیسا ہونے والا ہے، یہ بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے. سر آپ کا تعارف بھی ویسے کرواتی چلوں. سید سرفراز احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صوفی، دانشور، اسپرچول ہیلر بھی ان کو کہا جاتا ہے. سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا احسان. سر سب سے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ آج کا نوجوان نا امید کیوں ہے؟ اس میں حالات سے زیادہ دخل، خود ہماری بڑھتی ہوئی خواہشات، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہی ہو. اور خواہشات کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسری سامنے آ جاتی ہے، وہ پہلے سے مر کے ہوتی ہے. تو جب خواہشات ہماری پوری نہیں ہوتی تو پھر مایوسی سامنے آتی ہے. اور خواہشات کا نہ پورا ہونا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ضروریات، ان کا پورا نہ ہونا، پھر ہمارے خیالات جو کچھ ہم ویژولائز کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، وہ پورا نہ ہونا، یہ سب چیزیں مل کے انسان میں مایوسی کو جنم دیتی ہیں. تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ اگر انسان کہیں اپنی خواہشات پہ قابو پا لے اور ان کو ایک لمٹ کے اندر رکھے. خواہشات تو قدرتی امر ہیں، ہر شخص میں ہوں گی. بالکل. اس سے آپ کہیں مفر اس کے ممکن نہیں ہے، لیکن ان کو ایک حد کے اندر رکھیے تو بڑا اچھا اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان مایوس نہیں ہوتا ہے. ایک بات دوسرے مسلمان کے پاس تو بڑا خوبصورت ہتھیار ہے ایک، کہ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے کیا وہ میرے حق میں بہترین ہے. بالکل. اگر میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اللہ کی اس میں کوئی مصلحت ہوگی، میرے لیے اس میں کہیں کوئی بہتری چھپی ہے. وہ ایک اتنا بڑا کنسولیشن ہے کہ انسان کسی صورت میں مایوس نہیں ہوتا. ہم اس سے دور ہٹ گئے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہم سب کا ایمان تو ہے رب تعالیٰ پر، لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں. We don't trust in Allah. سر آپ نے جیسے خواہشات، بڑھتی ہوئی خواہشات کا ذکر کیا، تو جب ہم پہ دنیاوی مشکلات آتی ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ آزمائش ہے یا پھر ہماری سزا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ جو مشکل آئی ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے یا سزا ہے؟ کوئی ہے ایسا کوئی ہمارے پاس ٹائم لائن یا کوئی ایسا میٹر؟ رب تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، بہت مہربان ہے. وہ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالتا ہے. ہاں، آزمائش اس وقت آتی ہے جب آپ یہ کلیم کرنا شروع کر دیں کہ مجھے رب چاہیے، مجھے رب کا قرب چاہیے، رب کی دوستی چاہیے. وہاں پھر آزماتا ہے بندے کو اللہ تعالیٰ، اور وہ کڑا وقت آتا ہے انسان پہ. ادروائز رب تعالیٰ معاف فرماتا رہتا ہے، وہ نہ آزماتا ہے نہ مشکل میں ڈالتا ہے. قرآن پاک میں کلیئرلی رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان پر کوئی مشکل نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی ما سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. تو جو کچھ جس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں وہ خود ہمارے اپنے ہی کیے کی سزا ہوتی ہے. تو اس میں قدرت کو بلیم کرنا میرا خیال ہے زیادتی ہے. تو اللہ سے قربت پھر ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا صرف عبادت ہی ضروری ہے کہ ہم ان سے پھر اللہ سے ہم قربت حاصل کر جائیں گے عبادت کی اس پہ بنیاد پر؟ اکیلی عبادت سے پارسائی آ جائے گی. ٹھیک ہے. رب کا قرب مشکل سے ملے گا. رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے
3 چیزوں کا مکسچر تیار کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. وہ ملغوبہ ایک تیار کریں گے آپ. ایک تو پازیٹیو سوچ, دوسرا عبادات, اور تیسرا نیکی. جب ان 3 چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو رب کی دوستی عطا ہو جاتی ہے. ان 3 چیزوں کو اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے. ہماری سوچ کا عمل جو ہے یہ اصل میں بنیاد ہے ہر چیز کی. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں, ارادہ باندھتے ہیں, نیت کرتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسا سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا ہم عمل کرتے ہیں. تو اگر ہماری سوچ پازیٹیو ہے تو ہمارے اعمال بھی نیک ہوں گے سارے, وہ بھی بڑے پازیٹیو ہوں گے. لیکن اگر سوچ کے ہی نیگیٹو ہو گئی تو پھر مینیفیسٹیشن وہ غلط ہو جائے گا کام. عبادات ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں. اب عبادت کا معاملہ بڑا نازک سا ہے. ہم بسا اوقات عبادت کرتے ہیں کہ میں رب تعالیٰ کو اتنی بار پکاروں تو میرا یہ کام ہو جائے گا. بالکل. اب یہ عبادت سے زیادہ ایک کمرشل ڈیل ہے جو رب کے ساتھ ہم سائن کر رہے ہیں. پھر ہم عبادت کرتے ہیں کہ میں جہنم میں نہ چلا جاؤں, جنت مل جائے مجھے. اس کے بعد ہم اس سے اوپر والے درجے میں عبادت کرتے ہیں کہ یہ مجھ پر فرض ہے, میرے رب نے مجھ پر فرض کی ہے تو میں فرض ادا کر دوں. جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے عبادت کا وہ تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کو پکاروں کہ اس کا ذکر اس کا حق ہے. میں عبادت اس لیے کروں, اس کا اہل ہے, اس کا حقدار ہے رب تعالیٰ, تو میں اس کی عبادت کروں. اس عبادت کے جواب میں میرے ساتھ رب کیا سلوک کرتا ہے, وہ مالک کل ہے, اپنی مرضی کا مالک ہے. وہ جو چاہے اس کے جواب میں مجھے عطا فرما دے. لیکن غرض میری وہ نہیں ہے. غرض یہ ہے کہ میں رب کو اس لیے پکار رہا ہوں کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے. میں اس کی عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے. تو عبادت جب اس مقام پر جا کر آدمی کرتا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے, اس کے بعد وہ پھر نیکی کی طرف چلا جاتا ہے. بالکل. اور نیکی قربانی کا دوسرا نام ہے. بالکل. کہ ہم ہر قدم پر قربانی کر رہے ہوتے اپنی مرضی کی, اپنے آرام کی, اپنے خواہشات کی, اپنے مفاد کی. ہم دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں. تو جب یہ چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر رب تعالیٰ کی دوستی عطا ہو جاتی ہے. تو سرفراز صاحب, روحانیت کے سفر میں ہم تیزی کیسے لا سکتے ہیں؟ کیونکہ جو آج کا نوجوان ہے, یہ جنزی کی ہم بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تصوف چاہیے, لیکن ان کے اندر برداشت کی بھی کمی ہے. تو وہ سفر ہم کیسے تیزی سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس راہ کا ایک عجیب چلن ہے. اس راہ میں جس نے یہ سوچا کہ مجھے اب تک کیا ملا, مجھے کل کیا ملے گا, پرسوں کیا ملے گا, اسے کبھی کچھ نہ ملا. اچھا. اور جسے صرف اس لیے یہ راہ اختیار کی کہ مجھے اپنے رب تک لے جائے گی اور اس کو میسر نہیں کیا تو اسے سب کچھ مل گیا. تو اس میں جلدی اور یہ سوچنا کہ مجھے کب کیا ملے گا, وہ تو زہر ہے. بالکل آپ نے ٹھیک بولا ہے. سرفراز صاحب, اعتقاد کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ کیونکہ جب ہم اللہ سے ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے نا, تو ہم بہت ساری دعا کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, اکثر نوافل پڑھتے ہیں, کوئی مبارک گھڑی ہو دعا کی قبولیت کی, ہم اس کو جانے نہیں دیتے. اس کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہو رہی, اور ہم نا امید ہو جاتے ہیں. پھر وہی والی بات کہ نوجوان نا امید ہو جاتا ہے. تو اعتقاد یہاں پہ کس طرح سے سٹینڈ کرتا ہے, کیا طاقت؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم جو عبادت کا لوئسٹ درجہ ہے وہ یہ ہے
کہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں ہمارا یہ کام ہو جائے. بالکل. اور میں نے تو پہلے ہی عرض کیا بالکل. جلدی کرنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ مالک ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، جب چاہتا ہے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو اس کے ساتھ یہ خواہش کہ آج مجھے کتنا ملا، آج مجھے کتنا ملا، اور اس کو میسر آپ کر نہیں سکتے. آپ کار پہ سفر کرتی ہیں تو سڑک کے دونوں طرف جو پولز لگے ہیں، درخت لگے ہیں، وہ کس رفتار سے گزر رہے ہیں. انفیکٹ تو گاڑی ان کے درمیان سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم محاورتاً کہتے ہیں درخت گزرا، پول گزرا، گزر گاڑی رہی ہے. تو ہم ان کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی اسپیڈ کا اندازہ ہو جاتا ہے. ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کے پاس سے جو چیزیں گزر رہی ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں اپنی رفتار کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن ہوائی جہاز میں جب بیٹھی ہیں جو کہ ٹرین سے 10 گنا زیادہ اسپیڈ پر سفر کر رہا ہے، تو وہاں ایسا لگتا ہے جہاز ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے کہ ریفرنس کے لیے اس کے ارد گرد کہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. بالکل آسمان ہے. تو روحانیت میں بھی کوئی ریفرنس نہیں جس سے ہم یہ اندازہ کر لیں کہ ہم کتنی تیزی کا سفر کر رہے ہیں. یہاں انتظار نہیں کرنا ہے چاہیے انسان کو کہ مجھے کب کیا ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. یہاں تو عبادت محض اس لیے ہے کہ میرے رب عبادت کے لائق ہے، تو سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن ہم اللہ سے ہی تو مانگتے ہیں. ہمیں ہمارے ہاں تو یہ کوٹ بھی کیا جاتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو. پھر جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہوئی، حالانکہ ہم نے تہجد بھی پڑھی، تہجد میں دعائیں رد نہیں ہوتی. تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے مانگنا اور ہے، آپ روحانیت کی بات کر رہی ہیں، میں اس ریفرنس سے گفتگو کر رہا تھا. یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں. غلام آقا کے در پہ پڑا ہوتا ہے. بالکل. اور آقا ہی اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. بالکل. تو ہم تو رب کے در پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ مالک ہے ہمارا، وہ ہمیں پالتا ہے، ہم اس کو رب کہتے ہیں، پالنے والا ہے وہ. تو تسمہ بھی وہیں سے ملے گا. بالکل. ہر چھوٹی بڑی چیز وہیں سے عطا ہوگی. ہمیں اسی سے توقع رکھنی چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم اتنے کوتاہ نگاہ انسان ہیں، ہمیں اپنی ناک سے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا. بالکل. ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے مفاد میں ہے یا نہیں ہے. جب یہ مل جائے گا ہمیں فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا. لیکن رب تعالیٰ تو ازل سے ابد تک کا واقف ہے، وہ تمام چیزوں کو جو ظاہر میں ہیں، جو غیب میں ہیں، ان سب کو جانتا ہے. اس کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگ رہا ہے وہ کل کوئی اس کے لیے کیسے ثابت ہوگا. تو وہ عطا فرماتا ہے، سب کچھ عطا فرماتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے مفاد میں نہیں مانگ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ملتی ہیں، لیکن اللہ دوسری جگہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے. ہم محنت کرتے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے، لیکن اس مقصد میں ناکامی ہوتی ہے. تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جس چیز کے لیے میں محنت کر رہا تھا اس کا حصول میرے مفاد میں نہیں تھا. لیکن اگر ہم اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بغیر محنت کے عطا ہو گئی. بالکل. ذرا سی محنت کی، ذرا سا ہاتھ پاؤں ہلائے، وہ چیز عطا ہو گئی. وہ کمپنسیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہم ان چیزوں کے لیے جن کے لیے ہم نے محنت کی تھی اور وہ نہیں ملی ہیں. تو رب تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، کسی کی محنت اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا. بالکل. رہ گئی بات جو آپ نے فرمائی دعاؤں کی، تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ دعاؤں کے قبول ہونے پر اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا ہوں.
لیکن جب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو بھی میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں. تو پہلی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دعا قبول ہو گئی تو سجدہ شکر بجا لائے. لیکن دعا قبول نہ ہونے پر سجدہ شکر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رب تعالیٰ سے وہ چیز مانگ رہا تھا جو میرے لیے بہتر نہیں تھی اور رب نے مجھے اپنی رحمت کے صدقے بچا لیا. تو میں اس ایکٹ آف کائنڈنس کے لیے اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لا. کیا بات ہے. تو انسان کی جو میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ پازیٹیو سوچ، اب یہ پازیٹیو سوچ کا ایک بہترین نمونہ ہے. بالکل. تو سرفراز صاحب آپ کو لگتا ہے کہ مکافات عمل ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ کن مراحل میں ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کوئی کسی کے ساتھ برا کر جاتا ہے تو اگلا جس کے ساتھ برا ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مکافات عمل کا انتظار کروں گا. یہ کیا ہے مکافات عمل؟ دیکھیے رب تعالیٰ حساب کتاب تو لیتا ہے، آخرت میں بھی لے گا اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ مل جاتا ہے. اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں کہ جو کچھ کیا تھا اسی میں سے خود بھی وہ گزر گیا. یہ ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک عرض کر دوں کہ یہ جو فقیر لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، یہ کبھی ایسا نہیں کہتے. وہ دشمن کا بھی بھلا چاہتے ہیں. بالکل. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کا اپنا بھلا ہوتا جاتا ہے، دشمن کا بھلا ہوتا ہے یا نہیں وہ نہیں پتا. اگر ہم رب سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو اگر ہم خلوص دل سے اسی چیز کی دعا کریں کہ میرے دشمن کو حاصل ہو جائے. مجھے نہیں پتا کہ دشمن کو ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن خود انسان کو مل جاتی ہے کہ انسان ظرف کے اس مقام پر چلا جائے جہاں وہ اپنے دشمن کے لیے بھی برا نہیں چاہتا، اچھا ہی چاہتا. لیکن اگر اس نے بہت زیادہ اذیت دی اور وہ انسان معاف بھی نہ کر پا رہا ہو، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے نا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال میں آپ سے پوچھ لوں. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں، اتنے عظیم کہ رب کے بعد سب سے بڑے انسان ہیں. رب کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بالکل. انہوں نے جو اذیتیں سہی ہیں، امام الانبیاء ہونے کے مقام پر فائز، خاتم النبیین کے مقام پر فائز، بلندی کا یہ عالم ہے، اور کبھی کسی کو پلٹ کے کسی بات کا جواب نہیں دیا. بالکل. بدلہ لینا تو بہت دور کی بات ہے، پلٹ کے جواب بھی نہیں دیا. تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں، ہم کیا بیچتے ہیں ان کے مقام کے سامنے؟ تو ہم کیوں نہیں معاف کر سکتے دوسرے کو؟ یہ اگر آدمی سوچ لے تو معاف کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. دشمن کے ساتھ نیک سلوک کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. تو کیا تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، لیکن دوسری طرف میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ جو ہاتھوں کی لکیروں میں جو تقدیر لکھ دی جاتی ہے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، وہ ہونا ہے. تو پھر تقدیر کون سی چینج ہوگی دعا سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اس میں یقین نہیں رکھتا کہ ہاتھ کی لکیریں تقدیر کی لکیریں ہیں. یہ علم ہے، اسٹرالوجی بھی علم ہے، نمرولوجی بھی علم ہے، رمل بھی علم ہے. علم کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمان ان پہ یقین نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. مسلمان کو منع ہے ان پر یقین رکھنا، لیکن یہ علم ہے، موجود ہے، اس کے علم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. جو تقدیر کی آپ نے بات کی ہے، تقدیر کے دو حصے ہیں. ایک تقدیر مبرم ہے جو ٹوٹل تقدیر کا ہارڈلی 5 to 10% ہے. اچھا. اور باقی تقدیر معلق ہے، اور یہ وہ تقدیر ہے جس کو انسان خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے. ٹھیک ہے. وہی تقدیر ہے جو دعاؤں سے بدل جاتی ہے. اچھا. تقدیر مبرم جو ہے بڑی مختصر سی ہے.
وہ موت کا وقت, موت کا طریقہ, موت کا مقام, رزق, عزت و ذلت, یہ سب تقدیر مبرم کا حصہ ہے. رب یہ اپنے اختیار میں ہے, جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. لیکن باقی اس نے اپنے نائب کو جو دنیا میں اتارا, اپنے خلیفہ کو, تو بے اختیار نہیں بھیجا, اس نے بہت سے اختیارات دے کے بھیجا. بالکل. ہاں, ویٹو پاور رب کے پاس ہے. جب ہم اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں یا اس جانب کو چلے جاتے ہیں جہاں ہمارے لیے نقصان ہو رہا ہو, تو رب تعالیٰ اس کو کٹ کر دیتا ہے وہیں پہ. ٹھیک ہے. وہ ویٹو پاور یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو تقدیر انسان خود اپنی لکھتا ہے, لیکن تقدیر معلق وہ ہماری محنت, ہماری تدبیر, ہماری عقل, ہمارے علم, ان کے ساتھ جڑی ہے کہ ہم جب تدبیر سے کام لیتے ہیں, اب جو علم اللہ نے عطا فرمایا اس سے کام لیتے ہیں, جو عقل اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اس سے کام لے کے پوری محنت سے کام لے رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں اللہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ ہم اپنی تقدیر خود لکھ رہے ہیں. تو سرفراز صاحب, یہ جو ہم وظائف پڑھتے ہیں, اکثر کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ وظائف کی بیسکلی آپ سے حقیقت جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک تعداد ہمیں بتا دی جاتی ہے, ہم پہ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ اتنی تعداد میں یہ اسم اعظم پڑھ لیں یا پھر یہ والی آیت پڑھ لیں. ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی اس سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ گن کے لازمی پڑھنا ہے یا پھر آپ کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ کے کلام میں اثر بہت ہے. بالکل, اس میں شک نہیں ہے. بالکل. لیکن جہاں سے بات شروع ہوئی تھی پھر وہیں میں دوہرا دوں گا وہی بات کہ رب کے ساتھ ہم کمرشل ڈیل کر رہے ہیں کہ میں تجھے اتنی بار پکاروں گا تو مجھے یہ کام کر دے, میں اتنے دن تک تجھے اتنی بار پکاروں گا تو میرا یہ کام کر دے. بالکل. تو یہ ایک غلام کا مقام نہیں ہے آقا کے سامنے تو وہ شرطیں لگائے. اللہ کو ہم پکاریں, پورے اخلاص کے ساتھ پکاریں, اور اس سے پکاریں وہ پکارے جانے کے لائق ہے. بالکل. تو اللہ خود بخود رحمت نازل فرمائے. گن کے نہیں پڑھنا چاہیے بالکل بھی. میں تو بھی اس حق میں نہیں ہوں. اس سے بہت سارے لوگ اختلاف کریں گے, لیکن میرا کانسیپٹ جو ہے رب کے بارے میں یہ ہے کہ بڑا رحیم و کریم ہے, بڑا مہربان ہے. اس کے سامنے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کمال یہ ہے کہ وہ, میں تو مسلمان ہوں, کلمہ گو ہوں, رب تعالیٰ ایک منکر کی بھی سنتا ہے جو رب کو مانتا ہی نہیں. رب تعالیٰ مشرک کی بھی سنتا ہے. بالکل. شرک جس کو اس نے بے پناہ ناپسند فرمایا, وہ شرک کر رہا ہے مشرک, لیکن اس کی دعا رب سن رہا, پوری بھی کر رہا ہے, مسلمان کی پوری کر رہا ہے. تو اس کی رحمت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور دعا اسی سے مانگنی چاہیے, مدد اسی سے مانگنی چاہیے. بالکل. سر, آپ روحانیت کو دنیا کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اکثر پروگرامز میں نے یہ سنا ہے کہ دنیا اس ٹائم اینڈ آف ٹائمز کی طرف بڑھ رہی ہے. کیا واقعی ہم اینڈ آف ٹائم کی طرف جا رہے ہیں؟ قیامت تو آنی ہے. بالکل. رب کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہو کے رہتا ہے. قیامت تو آئے گی. جو وقت گزر رہا ہے ہم اینڈ آف ٹائم کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن وہ اینڈ آف ٹائم کب آئے گا اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا. اچھا. اندازے ضرور لگاتا ہے انسان اپنے علم کے ذریعے, لیکن وہ اندازے ہیں. اچھا. یقین کسی کو نہیں ہے کہ کب قیامت آئے گی, لیکن قیامت کا آنا برحق ہے. پاکستان کے ماضی پر بھی آپ کی نظر رہی, حال بھی ہمارے سامنے ہی ابھی جو چل رہا ہے, اور مستقبل کے حوالے سے اب آپ کی کیا توقعات ہیں پاکستان کو لے کر؟ سال 2026 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, اس طرح تو شاید میں نہ بتا پاؤں کیونکہ میرا فیلڈ نہیں ہے وہ, لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہوں
کہ آنے والا وقت پاکستان کا ہے. اچھا. پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد بڑی بلندیوں کی طرف جائے گا اور یہ اپنا وہ کام پورا کرے گا وہ جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا, اور وہ ہے یہ مسلم ورلڈ کی امامت کرے گا ضرور. اچھا. انشاءاللہ تعالیٰ. تو سر وہ جو آپ نے ایک پروگرام میں بھی, میں آپ کا ایک پروگرام سن رہی تھی, اس میں آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کی زمین سونا اگلے گی, اور ابھی ہم نے دیکھا بھی کہ معدنی ذخائر کی وجہ سے پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. تو وہ اچھا ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایکچوئل میں کب آئے گا؟ زیادہ دور نہیں ہے. دیکھیے وقت کا تعین کوئی نہیں کر سکتا, لیکن ایک اندازہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اور سال 1.5 سال کی بات ہے. اچھا. پاکستان بہت بلندی کی طرف چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. مطلب آپ سال 2027 کی بات کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ تو بڑی اچھی ہمیں خوشخبری میں مل گئی ہے کہ 2027 پاکستان کے لیے اور مزید اچھا ہونے والا ہے. تو سر پاکستانی اگر سیاست کی بات کریں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ترامیم بھی پاس ہوئی ہیں, ایک شفٹ آف چینج دیکھا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ کیا یہ اچھا ہے پاکستان کے لیے؟ سیاست سے میری کبھی دلچسپی رہی نہیں کہ میں اس کو ان باریکیوں کے ساتھ دیکھوں. اسے بطور خبر تو پڑھ سکتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, لیکن وہ دلچسپی نہیں ہے کہ میں اس کی گہرائی میں اتروں, اس کے انالیسز میں پڑھوں. تو اس پہ شاید میں زیادہ تفصیل سے کچھ گزارش نہ کر سکوں آپ کی خدمت میں. اچھا. تو سر اگر میں کچھ سیاسی شخصیات کا نام لے لوں, کیا اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ سال 2026 ان سیاسی شخصیات کے لیے کیسا ہوگا؟ نہیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں تو لائک عمران خان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے. مریم نواز کو وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں آپ اگلے الیکشن میں؟ نہیں, جیسے میں نے عرض کیا یہ میرا فیلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سر کہا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں تیسری عالمی جنگ بھی دیکھیں گے, کیا حالات اتنے مزید خراب ہو جائیں گے؟ دیکھیے جب سے یہ دنیا بنی ہے, یا یوں کہ یہ جب سے ریکارڈڈ ہسٹری ہے, ریکارڈڈ ہسٹری تو یہی بتاتی ہے کہ ایک سائیکل ہے جس میں گھومتی ہے دنیا. جنگیں ہوتی ہیں, امن ہوتا ہے, نئی قومیں وجود میں آتی ہیں, نئے ملک وجود میں آتے ہیں, قومیں مٹ جاتی ہیں, ملک مٹ جاتے ہیں. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں, ان جنگوں کے نتیجے میں ملک وجود میں آتے ہیں, ملک مٹ جاتے ہیں. تو ایک نیچرل سائیکل ہے جس کے اندر ہم گھومتے ہیں. تو تیسری جنگ عظیم کا ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. یہ تو ایک سائیکل ہے جس کے اندر کے چل رہے ہیں. اچھا سر, ہم نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ کی پاپولیرٹی امریکہ میں کم ہوئی, لیکن سال 2025 میں ٹرمپ یہ بھی کہتے سنائے گئے کہ ان کو نوبیل انعام ملنا چاہیے. ٹرمپ کو واقعی ملنا چاہیے نوبیل انعام؟ خواہش کے اظہار کا حق ہر ایک کو ہے. تو میں بھی خواہش کر سکتا ہوں کہ مجھے دنیا میں سب سے بڑا انسان مان لیا جائے. خواہش کے اظہار پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. تو ٹرمپ صاحب بھلے آدمی ہوں گے یقیناً, لیکن جو نوبل پرائز ہے اس کے ملنے کی شرائط کچھ اور ہیں. سر ویسے آپ نے خواہش کا ذکر کیا تو میرے مائنڈ میں کشمیر کا بھی ایک نام آیا, کیونکہ ہم اکثر دکانوں پہ دیکھتے ہیں نا کہ ادھار بند ہے کشمیر کے آزاد ہونے تک. تو کیا کشمیر آزاد ہوتا دیکھتے ہیں؟ یقیناً اس کے لیے بحثی آئے گی اور اچھا وقت آنے کو ہے. مطلب کشمیر آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور سر اسرائیل کے حوالے سے بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ریڈ ہائپر کی بھی وہاں پر مل گیا ان کو ریڈ ہائپر. اسرائیل کیا دنیا کو رول کرے گا آنے والے دنوں میں؟ میرا نہیں خیال.
یہ ممکن نہیں ہے. سر آپ نے پاکستان کے حوالے سے تو کہا کہ سال 2027 تک پاکستان ایک اپنا عروج دیکھے گا, پیک ٹائم دیکھے گا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بڑی جلدی سال 1.5 سال نہیں ممکن ہے. بالکل. تو دنیا کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دنیا کیا فیس کرے گی, مشکل ٹائم فیس کرے گی یا اس کا بھی اچھا ہی ٹائم آئے گا؟ ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ سائیکلک عمل ہے, یہ اچھا وقت آتا ہے, برا وقت آتا ہے. قوموں کی زندگی میں بھی, انسان انڈیویجولز کی زندگی میں بھی, یہ سب پہ آتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے خوفزدہ ہوا جائے. کسی بھی انسان کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس کی زندگی میں اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں, لین پیجز میں انٹر ہوتا رہتا ہے, اچھے وقت کو بھی دیکھتا ہے. قوموں کی زندگی میں بھی عروج و زوال. کل تک ہم دنیا پر رول کرتے تھے, بالکل, ہم زوال کو چلے گئے, اب پھر انشاءاللہ اٹھیں گے, مسلمان اٹھے گا ایک بار پھر انشاءاللہ. تو یہ تو ایک سائیکلک عمل ہے جو چلتا رہتا ہے, اچھے برے دن آتے رہتے ہیں. بہت شکریہ سر آج آپ کے قیمتی وقت کا. بڑی مہربانی آپ. انڈیڈ میں نے تو آج آپ کے اس سیشن میں بہت کچھ سیکھا ہے, بہت پازیٹیو. ایک میں نے ایک چیزیں کافی زیادہ سیکھی ہیں سر سے. ہمارے ساتھ موجود تھے سید سرفراز احمد شاہ صاحب, جو اسپرچول ہیلر بھی ہیں, دانشور بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ سے کچھ اور سٹوریز کے ساتھ ملاقات ہوگی. فلک چوہان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.